مولانا صاحب، آج حیات اسلاف میں آپ کن شخصیت کے بارے میں ہمیں بتا رہے ہیں؟ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے مسلمان پر لعنت کرنا، اور اس بارے میں ہم دو واقعات ذکر کریں گے اور پھر ہم ایک مختصر سا قول ذکر ہم کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور بخاری میں یہ ذکر موجود ہے، تذکرہ واقعہ موجود ہے کہ ایک صاحب تھے، عبداللہ ان کا نام تھا اور حمار ان کا لقب تھا۔ وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسایا کرتے تھے اور دل لگی کی اور ظرافت کی باتیں کیا کرتے تھے، اور انہیں کئی مرتبہ جو ہے وہ شراب پینے کی وجہ سے کوڑے بھی لگائے گئے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لایا گیا اسی شراب پینے کی وجہ سے، اور ان کو کوڑے لگائے گئے۔ تو ایک صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا کہ یہ شخص کتنی زیادہ شراب پیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر لعنت کرے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، کیونکہ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شراب پینے کی وجہ سے 4-5 مرتبہ لایا گیا اور انہیں کوڑے لگائے گئے۔ تو ایک صاحب وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی جو ہے یہی الفاظ کہے کہ اللہ جو ہے اس پر لعنت کرے۔ تو جواباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی پر لعنت کر رہا ہے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے کسی دروازے پر پہنچ چکا ہے، یعنی وہ کبیرہ گناہ کر رہا ہے۔ تو آج کا جو واقعہ ہے اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی مسلمان، اگرچہ وہ کتنا ہی برا ہو، کتنے ہی بڑے گناہ میں یا برائی میں مبتلا ہو، تو ہمیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم جو ہے اس کی ذات کو نشانہ بنا کر اور اس پر لعن طعن کریں، کیونکہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے لعنت کرنا، اور اس پر جو ہے ناراضگی کا اظہار فرمایا گیا ہے۔ چونکہ اس کا اسلام اور مسلمان رہنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، لہٰذا لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں اس طرح آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی شخص پہ لعنت کی تو وہ لعنت جو ہے وہ آسمان کی طرف جاتی ہے، اور اس کے بعد جب لوٹ کر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ جس شخص پہ لعنت کی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ مستحق ہے تب تو وہ پڑ جاتی ہے، اگر نہ پڑے، اگر وہ مستحق نہ ہو تو جس شخص نے لعنت کی ہے اسی پر یہ لوٹ کر پڑ جاتی ہے۔ تو اصلاً تو حکم یہی ہے، اس واقعات سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی مسلمان پر، کسی شخص پر لعنت نہ کریں، جو کہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ اور یہ وہ عیب ہے اور یہ وہ بیماری اور برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بات بات پر لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پہ لعن طعن کرتے ہیں اور جو ہے ان کی برائیاں بیان کرتے ہیں، جو کہ شریعت میں سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ ہمارے اندر یہ بیماری، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد یہ بیماری اس طریقے سے ختم ہو کہ اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو وہ رک جائے، اور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکا جائے کہ کسی کے اوپر لعن طعن نہ کیے جائے۔ جزاک اللہ خیر مولانا صاحب۔